ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ حاضرین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کو ہماری گفتگو کا موضوع مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ باتوں کا علم حاصل کرنا، یہ ہمارا موضوع تھا۔ لیکن پھر کچھ وجوہات کی بنیاد پر ہم اسے پورا نہ کر سکے، اور پورا تو کیا جا بھی نہیں سکتا۔ حضور کا ہر صحابی اتنی شانیں رکھتا ہے کہ قیامت تک بیان کرتے رہیں، ختم نہیں ہوتی۔ اور پھر ان صحابہ میں وہ صحابی جو سورج کی طرح چمک رہا ہو، مولا علی جیسی شخصیت، ان کے فضائل کا تو احاطہ ہی ممکن نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے ایک گفتگو کو شروع کیا تھا، تو تمنا یہ ہے کہ کم از کم کچھ تھوڑی بہت نیاز مندیاں تو اس بارگاہ عالی جناب میں ہم پیش کر سکیں، اور ان کی سیرت سے کچھ ایسی باتیں ہم حاصل کر لیں جو ہماری آئندہ زندگی کے لیے ہمیں کام آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے میں تمہید کے طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو نام ہے علی، یہ رکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کریں وہ حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ دنیا نام رکھتی ہے کسی اور حکمت کے تحت، اور مصطفیٰ کریم نام رکھتے ہیں کچھ اور جلووں کے تحت۔ حضور نے حضرت علی کا نام جو علی رکھا ہے، تو پہلے سے رکھا ہوا نام بدل کر علی رکھا ہے، کیونکہ آپ کا نام آپ کی والدہ نے تو حیدر رکھا تھا۔ سرکار دو عالم، یہ وہ نام ہے نا جو مرحب کے مقابلے میں سرکار نے فرمایا تھا، مولا علی نے، انا الذی سمتنی امی حیدرات، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہوا ہے۔ آپ کا نام تو حیدر ماں نے رکھا تھا، اسد باپ نے رکھا تھا، اور سرکار نے بدل کر نام علی رکھا تھا۔ تو حضور نے اگر علی رکھا ہے تو اس میں کچھ حکمت ہوگی۔ پہلے ہمیں جاننا ہے کہ یہ علی نام کا مطلب کیا ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ علی کا نام ہے، مطلب ہے بلند، بزرگ و برتر، یہ اس نام کا مطلب ہے۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلاؤں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جہاں اپنی کسی صفت کا ذکر کیا ہے اور آیت کے اخیر میں اپنا نام استعمال کیا ہے، تو اس نام کا تعلق پیچھے ذکر کیے گئے کام کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ مثلا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جس پر چاہے، جسے چاہے معاف کر دے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ،
وَيَرْحَمُ مَن یَشَاءُ، جسے چاہے معاف کر دے، جس پر چاہے رحم فرمائے۔ آیت کو ختم کیسے کرتا ہے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ چونکہ پیچھے ذکر کیا تھا معاف کرنے کا اور رحم کرنے کا، تو آگے اپنے وہ نام بیان کیے جن میں ایک کا مطلب معاف کرنا ہے، دوسرے کا رحم کرنا۔ اب اسی طرح پروردگار عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل کیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں مانتا، نفس تو دیتا ہی برائی کا حکم ہے، بچ صرف وہی سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے۔ اور آگے فرمایا اِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، میرا رب غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ جب وہ رحم کرتا ہے تو رحیم ہوتا ہے، معاف کرتا ہے تو غفور ہوتا ہے۔ وہ اپنے جو نام بیان کرتا ہے ان کا پیچھے والی گفتگو سے تعلق ہوتا ہے۔ اب اگر اس فارمولے کو آپ ذہن میں بٹھا لیں تو میں آپ کے سامنے کچھ پڑھنے لگا ہوں۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ ذرا اس آیت الکرسی کو دیکھیں، پروردگار اپنی کیا شان بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے کون ہے جو کسی کی سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کا اقتدار، اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ وسیع تر ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس آسمان و زمین والی ساری کائنات کی حفاظت رب کو تھکاتی نہیں، وہ علی بھی ہے عظیم بھی ہے۔ آیت الکرسی پورے قرآن کی سب سے عظیم آیت، اور اس آیت کے اخیر میں اللہ نے اپنا نام بتایا علی اور عظیم۔ اب اس نام علی کو دیکھیں کہ اللہ نے آیت الکرسی کے اخیر میں اسے کیوں بیان کیا۔ پوری آیت میں اللہ نے دو باتیں بیان کی ہیں، ایک اپنی طاقت اور ایک اپنا علم۔ ایک اپنی طاقت بیان کی، میری طاقت، میرا اختیار آسمانوں زمینوں سے زیادہ ہے، میں حفاظت کر سکتا ہوں، تھکتا نہیں، میں اونگ نہیں لیتا، مجھے نیند نہیں آتی، میری بارگاہ میں کوئی سفارش کی جرت نہیں کرتا، یہ اس کی طاقت ہے۔ اور اس کا علم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے آگے جو ہے وہ بھی جانتا ہے، پیچھے بھی جانتا ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو پوری آیت الکرسی میں دو صفتیں بیان کی ہیں اللہ نے، ایک اپنی طاقت کو بیان کیا، ایک اپنے علم کو بیان کیا، اور آیت کے اخیر میں بتایا میرا نام علی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا جہاں طاقت اور علم اکٹھے ہو جائیں اس کا نام علی ہوتا ہے۔ طاقت اور علم اکٹھے ہوں تو نام علی۔ یہی تو حکمت تھی کہ محمد عربی نے بچے کا نام بدل دیا، ماں نے حیدر رکھا، باپ نے اسد رکھا، حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو وہ ہے جو طاقت کا بھی منبع ہے اور علم کا بھی پیکر ہے، اس کا نام ہوگا تو علی رکھا جائے گا۔ اس کا نام اب سمجھے ہیں سرکار کی نظر کہاں تک دیکھ رہی تھی۔ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور حضور اس کی طاقت کو بھی دیکھ رہے تھے، علم کو بھی دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ حضرت علی کی یہ جو دونوں صفتیں ہیں نا، طاقت اور علم، یہ وہ ہیں جن کا چرچا اللہ پچھلی کتابوں میں کرتا آیا۔ تورات و زبور و انجیل میں مولا علی کی طاقت کے تذکرے بیان ہوئے، مولا علی کے علم کے تذکرے بیان ہوئے۔ میں ایک
مثال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں جسے امام ابن عساکر نے نقل کیا. وہ جو واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے ہوئے تھے اور یمن میں مختلف لوگوں سے ملتے ملتے ایک ایسے بابے سے بھی ملاقات ہو گئی جس کی عمر 390 سال تھی. 390 سال کی عمر کا بابا ابو بکر صدیق کو دیکھا تو اشارہ کیا, وہ ادھر آ حضرا. وہ بابا تھا 390 سال کی عمر کا, ابو بکر صدیق کو دیکھا, ذرا ادھر آ. ابو بکر صدیق اس کے پاس گئے, کہنے لگا مجھے لگتا ہے تو حرم مکہ کی طرف سے آیا ہے. یمن کا بابا کہنے لگا مجھے لگتا ہے تو حرم مکہ کی طرف سے آیا ہے. فرمانے لگے ہاں میں مکہ ہی کا رہنے والا ہوں. وہ کہنے لگا مجھے تو یوں بھی لگتا ہے جیسے تیرا تعلق قریش کے خاندان کے ساتھ ہے. فرمانے لگے ہاں میرا تعلق قریش کے خاندان سے ہے. ابو بکر صدیق کہنے لگا مجھے یوں لگتا ہے جو قریش کا قبیلہ ہے نا, خاندان ہے, اس کی آگے ایک شاخ ہے بنو تیم. میرا خیال یہ پڑ رہا ہے کہ تیرا تعلق اس شاخ کے ساتھ ہے. دیکھ کے اندازہ لگا رہا ہے تیرا تعلق اس شاخ کے ساتھ ہے. فرمانے لگے ہاں میں بنو تیم سے ہی تعلق رکھتا ہوں. کہنے لگا بس پھر ساری نشانیاں پوری ہو گئی, ذرا پیٹ سے کپڑا ہٹانا, ایک بات رہ گئی ہے دیکھ لوں ذرا وہ بھی. ابو بکر صدیق کہنے لگے میں اپنے پیٹ سے کپڑا کیوں ہٹاؤں تیرے کہنے پہ. کہنے لگا گھبراؤ نا, ایک نشانی ہے یار میں دیکھنا چاہتا ہوں. ابو بکر صدیق نے پوچھا کون سی نشانی کو ڈھونڈ رہے ہو. کہنے لگا دیکھو میری عمر 390 سال ہے, یہ دنیا مجھے جانتی ہے, یہ مانتے ہیں سارے, میں توریت کا بھی عالم ہوں, زبور کا بھی عالم ہوں, انجیل کا بھی عالم ہوں. میں نے علم سچا پڑھ رکھا ہے, میں نے سچی کتابوں میں دیکھا ہے. انی اجد فی علم صحیح صادق, میں نے سچے علم میں پڑھا ہے. ان نبیا یبعث فی الحرم, میں نے پڑھا ہے کہ مکے میں ایک نبی آنے والا ہے. میں نے کیا پڑھا ہے, مکے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے. اور میں نے اسی علم میں پڑھا ہے جب وہ نبی آئے گا کانا یعاون علی امرہ, اس کے کام میں اس کی مدد کریں گے 2 بندے. نبی آئے گا اس کے مددگار ہوں گے 2 بندے, ایک ہوگا جوان اور ایک ہوگا بڑی عمر کا. توجہ رکھیں, میں نے دیکھا اس میں لکھا تھا ایک ہوگا جوان اور ایک ہوگا بڑی عمر کا. اور وہ جو جوان ہوگا نا وہ امل فتح, یہ فتح کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ جو فتح ہے نوجوان, یہ فتح میں نے پڑھا لکھا تھا وہ امل فتح, وہ جو جوان ہوگا فخواز و غمرات و دفاع مدلات, میں نے لکھا پڑھا ہے توریت و انجیل میں, وہ جو جوان ہوگا سخت قسم کی جنگیں ہوں گی وہ گھس جائے گا. نہیں نا, آپ کو سمجھ نہیں لفظوں کی آئی. اور لفظوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے, اگر یہ بیان ہوتا نا ہماری کتابوں کا تو بات اور تھی. مسئلہ یہ ہے بات علی کی ہو رہی ہے, کر رب رہا ہے بیان توریت میں. پچھلی کتابوں میں, ان کتابوں میں تذکرہ امل فتح, وہ جو جوان ہوگا فخواز و غمرات, سخت قسم کی مہمیں آئیں گی, ڈرے گا نہیں, گھس جائے گا, ان مہموں میں گھس جائے گا. وَدَفَّاءُ مُدَلَاتٌ, اور وہ نوجوان مشکل کشا ہوگا. کہنے والے کہتے ہیں علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اٹھا تو رہے تو انجیل کی کتابیں, اس بابے کی کتابوں کو مان, اس کی باتوں کو سن. ہم نہیں کہتے مشکل کشا, اللہ کہہ رہا ہے جسے بھیج رہا ہوں مشکل کشا بنا کے بھیج رہا. علی مشکل کشا ہے, دفاع مدالات, وہ مشکل کشا ہوگا. اب مجھے وہ واقعہ مکمل نہیں کرنا ابو بکر صدیق والا, وہ اس نے کپڑا اٹھوا کے تل کا نشان ڈھونڈا تھا اور پھر ابو بکر کی شانیں بیان کی تھی, کیونکہ میرا موضوع تو یہی ہے. سرکار کی کیا شانیں بیان کی اس نے کہا جو جوان ہوگا سخت قسم کی جنگیں ہوں گی, وہ ڈرے گا نہیں, جنگوں میں گھس جائے گا. اور دوسری بات وہ مشکل کشا ہوگا. میں کہتا ہوں مشکل کشا کا مطلب کیا ہے, اور کیا علی کو مشکل کشا کہنا شرک ہے؟
اور کیا مشکل کشا ہم کہہ رہے ہیں؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں علی کا نام مشکل کشا آیا، اور اب سنیں فتاوی دارالعلوم دیوبند، یہ کن کا ہے؟ علماء دیوبند کا۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند فتویٰ نمبر 1925، اس 1925 نمبر فتوے میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے صحابہ کرام حضرت علی کو بلایا کرتے تھے کہہ کر حلال المعضلات، ایک نام رکھا ہوا تھا صحابہ نے علی کا، کیا؟ حلال المعضلات، حلال المعضلات۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند فتویٰ نمبر 1925 میں لکھا ہے یہ جو حلال المعضلات جو صحابہ علی کو کہا کرتے تھے، اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے مشکل کشا۔ کیا ترجمہ بنتا ہے؟ مشکل کشا۔ تو پھر کون کہتا تھا علی کو مشکل کشا؟ حضور کے صحابہ کہتے تھے علی کو مشکل کشا، صحابہ مشکل کشا کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے مشکل کشا کا مطلب کیا ہے؟ جسے اعتراض ہے نا اصل میں اسے سمجھ ہی نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے علی مشکلیں ٹالتا ہے، نہیں، فکرے کو سمجھنا چاہیے، ہمارے اپنوں کو بھی سمجھنا چاہیے، بیگانوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ علی کو مشکل کشا اس لیے نہیں کہتے کہ علی مشکلیں ٹالتا ہے، علی کو مشکل کشا اس لیے کہتے ہیں جو علی سے محبت کرتا ہے رب اسے مشکل میں رہنے نہیں دیتا۔ بات کو سمجھیں، علی کی مشکل کشائی کا مطلب سمجھیں۔ مشکل کشائی مطلب لفظوں کے اور ہوتے ہیں، ہم غلط سمجھ جاتے ہیں لفظوں کے مطلب۔ جب جبریل نے کہا تھا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کو بیٹا دوں، کیا دوں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ آپ کو بیٹا دوں۔ تو بیٹا جبریل نے تو نہیں دینا، بیٹا تو اللہ نے دینا ہے۔ وہ کیوں کہہ رہا میں دوں؟ اس لیے کہ میں بیچ میں ذریعہ بن کے آیا ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں، ذریعہ اور پیغام بنا ہے اور کہہ رہا ہے میں بیٹا دوں۔ تو بھائی جو ذریعہ بنتا ہے اس کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، ذریعہ بنتا۔ علی سے جو محبت کرے اللہ اس کی مشکلیں ٹال دیتا ہے، علی سے جو نسبت رکھے اللہ اس کی مشکلیں ٹال دیتا ہے، علی جس کے لیے دعا کر دے اللہ اس کی مشکلیں ٹال دیتا ہے۔ تو علی طاقت کا بھی پیکر ہے، علم کا بھی پیکر ہے۔ مشکل کشائی کا معنی آپ سمجھ گئے، اب اس پہ زیادہ بات نہیں مجھے کرنی، مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس نے کیا کہا؟ جو صحابہ مشکل کشا کہتے تھے نا حضرت علی کو، اس کا ایک اور معنی بھی تھا۔ وہ کیا معنی تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر کسی علمی مسئلے میں کوئی صحابی پھنس جاتا، اس کا حل کسی کے پاس نہ ہوتا، مولا علی کے پاس ہوتا۔ علمی مسئلہ جس کو پیش آ جاتا اس کا حل صرف مولا علی کرتے تھے۔ صحابہ حضرت علی کو مشکل کشا اس لیے بھی کہتے تھے کہ علی کے پاس ہر علمی مشکل کا حل موجود ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے یا اللہ مجھے ایسی مشکل سے بچانا جس کے حل کے لیے علی سامنے موجود نہ ہو، جہاں علی موجود نہ ہو مجھے ایسی مشکل سے بچانا۔ تو مشکل کشائی یہ علم سے تعلق رکھتی ہے جو صحابہ کے پاس تھی۔ پچھلی کتابوں میں دو باتیں لکھی تھی، علی کی طاقت، جنگوں میں گھس جائے گا ڈرے گا نہیں، اور دوسری بات علم کی ساری مشکلیں حل کرنے والا مشکل کشا ہوگا۔ اب علی طاقت کا بھی پیکر ہے، علم کا بھی پیکر ہے، تو بڑی توجہ چاہوں گا علی کے پاس کتنا علم ہے۔ پہلے میں علم پہ تھوڑی سی بات کر لوں، علی کے پاس کتنا علم ہے۔ یہ تھوڑے سے جملے آپ نے سنے ہوئے ہیں، میرے لفظ ذرا بدل جائیں گے۔ علی کے پاس آپ نے سنا ہے، حدیث پڑھی بھی ہوگی کہ حضرت علی نے فرمایا تھا سلونی اما دون العرش، عرش کے نیچے ہر چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھو، یہ کہا تھا، یہ سنا ہے آپ نے۔ مگر میں ایک حدیث جو سنانے لگا ہوں اس کے لفظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں۔ ان لفظوں کو ممبر کوفہ پہ جو حضرت علی نے فرمایا تھا جملہ اور تھا، فرمایا سلونی، لوگوں مجھ سے پوچھ لو، فواللہ لا تسألونی عن شیء الا یوم یکون الی یوم القیامت الا حدثتکم بہ، اور لوگوں مجھ سے پوچھ لو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ابھی کھڑا بتاؤں گا تمہیں۔ نہیں سمجھے نا آپ
سمجھے جملہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے. جو ہوا نہیں قیامت تک ہونا ہے. علی کہتے ہیں میں یہاں کھڑا ابھی بتا سکتا ہوں, میں یہاں کھڑا ابھی بتا سکتا ہوں, جو چاہے پوچھ لو کب کون سے سال میں کہاں کیا ہوگا میں بتاتا ہوں. علی کہہ رہے ہیں فواللہ اللہ کی قسم لا تسألونی عن شیء, تفسیر قرطبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 کی حدیث سنا رہا ہوں. لا تسألونی عن شیء, کوئی چیز یکون الی یوم القیامہ جو قیامت کے دن تک ہونے والی ہو مجھے علی سے پوچھو الا حدثتکم بہ, ابھی کے ابھی تمہیں بتاؤں گا. کہاں تک وہ جملے پہ غور رہے. میں قیامت تک کی ہر چیز ابھی بتاؤں گا, قیامت تک کی ہر چیز ابھی بتاؤں گا. پوچھو قیامت تک کی ہر چیز ابھی بتاؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ علی. یہ وہ ہے جسے حضور نے شہر علم کا دروازہ کہا ہے. کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور دروازے کا علم اتنا ہے کہ قیامت تک سب کچھ جان رہا ہے. یہ دروازے کا علم ہے, شہر کا علم کتنا ہوگا؟ اندازے تو کرو. علی اپنی شانیں نہیں دکھا رہا تھا, علی بتا رہا تھا جس سرکار کا میں نوکر ہوں اس کے مرتبے کیا ہے. مجھے دیکھو, یہ صفات رہی ہیں حضور کے غلاموں کی صفتیں رہی ہیں. غوث اعظم نے جب مردے کو زندہ کیا تھا اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا, دکھانا یہ چاہتے تھے اور میں محمد کا نوکر ہو کے مردے زندہ کر لیتا ہوں, محمد کی شان کیا ہوگی. وہ سرکار کی شانوں کے پیارے دیتے رہے, بتاتے رہے. اب آپ دیکھیں جس دروازے کا اتنا علم ہے, علم تو اللہ نے عطا کیا ہے, اللہ کی دین ہے. اللہ کہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, کوئی شے, کوئی بندہ, کوئی جن اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جتنا اللہ چاہے. اب کوئی اللہ کو روک سکتا ہے کہ پروردگارہ تو کیوں چاہتا ہے قیامت تک علم دینا؟ بھائی اللہ اگر قیامت تک علم دیتا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اللہ اگر قیامت سے پہلے کا دے, قیامت کے بعد کا دے تو اللہ رہا ہے. شرک تب ہو جب کوئی کہے کہ جتنا علم اللہ کو ہے اتنا ہی بندے کو ہے. کبھی ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا تھا اگر محمد الرسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم کے سامنے رکھا جائے تو حضور کے علم کو اللہ کے علم سے یہ نسبت بھی نہیں ہے جو ایک قطرے کو 7 سمندروں سے نسبت ہو سکتی. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اللہ کا علم 7 سمندر ہے اور حضور کا علم ایک قطرہ. نہیں, اللہ کے علم کے سامنے حضور کے علم کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے, اتنی قطرے کی حیثیت بھی نہیں ہے. اللہ کا علم تو لامحدود ہے. کوئی کہے کہ اللہ کے دیے بغیر علم ہے تب شرک ہے, اور جب دے ہی اللہ رہا ہے تو بابا پھر پریشانی کس بات کی, اور برابر بھی اللہ کے نہیں ہے تو پھر پریشانی کس بات کی. اور کہہ ہم نہیں رہے, لکھ کتاب والا رہا ہے اور بتا مولا علی رہے ہیں, فرما رہے ہیں قیامت تک جو ہونے والا ہے مجھ سے پوچھ لو. یہ دروازہ ہے علم کا, شہر علم کا. دروازے کا علم اتنا ہے تو شہر کا علم تو پھر اس سے آگے ہی ہوگا, پھر وہاں تو ہر چیز سامنے ہوگی. تو علی علم کا پیکر, اس کے ساتھ دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ علی طاقت کا پیکر. بات کو سننا ذرا, علی طاقت کا پیکر ہے, اور اتنا طاقت کا پیکر ہے کہ جب مرحب کو گرایا ہے نا خیبر میں, بڑا عجیب سا منظر تھا. وہ جانتے ہیں بار بار کرنے کی ضرورت نہیں. مرحب جو ان کا نامی گرامی پہلوان, 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑنے والا, تڑیاں لگانے والا, دھمکیاں دینے والا, وہ جب مقابلے میں آیا ہے اور اس کو آپ نے جب مارا ہے دنیا ہل کے رہ گئی. خیبر کے ارد گرد کی بستیوں والے انہوں نے ہاتھ باندھ لیے, کہا اگر مرحب نہیں ٹک سکا ہم کہاں ٹک سکتے ہیں علی کے مقابلے میں. بغیر لڑائی کے فتح ہوتی گئی, بغیر لڑائی کے. یہ علی تھے. عجب منظر نہیں ہے؟ خیبر کے قلعے پر کتنے ہی دن جنگ ہوتی رہی. کبھی ابو بکر لشکر لے کے گئے, کبھی عمر لشکر لے کے گئے, فتح نہیں ہوئی. سرکار نے کیا فرمایا؟ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں.
اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو پہلے جا رہے تھے ابو بکر اور عمر، یہ اللہ رسول سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا اللہ رسول ان سے محبت نہیں کرتا تھا؟ اللہ رسول ابو بکر سے بھی تو محبت کرتا ہے، اللہ رسول عمر سے بھی تو محبت کرتے ہیں، یہ بھی تو اللہ رسول سے کرتے ہیں، تو پھر ان کے ہاتھ پر فتح کیوں نہیں ہوئی؟ آج حضور حضرت علی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں میں کل جنڈا لأوتین رایتن غدن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، کل اس کے ہاتھ پر فتح ہو کے رہے گی۔ پوچھنا یہ ہے اور محبت تو سارے صحابہ کرتے تھے، یہ علی کی بات کیا کر رہے ہیں؟ سرکار بتانا یہ چاہتے تھے، بتانا یہ چاہتے تھے، پہلے جو گئے تھے نا وہ ایمان کی طاقت سے لڑتے تھے، علی جب جائے گا تو عشق کی طاقت سے لڑے گا۔ یہاں ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عشق کی طاقت سے لڑنے والا ہے، اور اس کی طاقت کا کیا کہنا۔ عمر ابن عبد ود کو گرایا زمین پر، پلٹ کے چہرہ اپنے لشکر کی طرف کیا، اور جو شعر پڑا ہے کمال ہے، علیہ یقتحم الفوارس ہکذا، اب اس جیسے علی کو للکاریں گے؟ کیسا جلی عبد عمر بن عبد ود، اور اس کے بارے میں کیا مولا علی فرما رہے ہیں، اب اس جیسے علی کو للکاریں گے؟ کوئی شے ہی نہیں سمجھا علی نے، طاقت کا پیکر علی، محبت کا۔ اب یہاں پر دیکھنا توجہ، علم کا پیکر علی، طاقت کا پیکر علی، دونوں کے ساتھ اگلی صفت ہے علی اطاعت کا بھی پیکر ہے، فرما برداری کا بھی پیکر ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لانا ہے، آپ کو بتانا ہے۔ رمضان جو ختم ہو کے جا رہا ہے، یہ آپ کو درس کیا دینے جا رہا ہے؟ مولا علی طاقت کا بھی پیکر، مولا علی علم کا بھی پیکر، جانتے بھی اللہ کی عطا سے سب کچھ، طاقت بھی ہر ایک مقابل کافر کے مقابلے میں طاقت بھی زیادہ، اور پھر اطاعت اتنی، فرما برداری اتنی کہ سرکار نے کہیں مہم پہ بھیجا تھا اور خود عصر کی نماز ادا کر لی تھی، مصطفیٰ کریم نے عصر کی نماز ادا کر لی تھی۔ حضرت علی جب پلٹ کے آئے ہیں تو اب حضور کو پہلے بتانا تھا کہ جو حکم آپ نے دیا تھا میں پورا کر آیا، نماز پھر پڑھنی تھی، یہ نماز عصر کی قضا ہوئی، کیا ہوا اگر قضا ہو جاتی؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں، اگر حضرت علی کی نماز قضا ہو جاتی تو کیا بات تھی؟ ایک نماز وہ بھی تو تھی جو سرکار دو عالم بلال کو کہا تھا، بلال ہم سونے لگے ہیں، فجر کے وقت جگا دینا، سفر میں تھے بلال ہم سونے لگے ہیں، فجر کے وقت جگا دینا، اور جب فجر کا وقت آیا تو بلال بھی سوئے ہوئے تھے، سرکار بھی سوئے ہوئے، لشکر بھی سویا ہوا اور بلال بھی سوئے ہوئے، جب آنکھ کھلی تو سورج نکل آیا ہوا تھا، اب جب سورج نکل آیا ہے بلال کو جگایا، بلال کو جگایا، اور سرکار نے پوچھا بلال ہم نے تمہیں کہا تھا ہمیں فجر کے لیے جگانا تو تو سو کیوں گیا؟ بلال نے عرض کی یا رسول اللہ جس رب نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلا دیا۔ نیند تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، عرض کیا حضور جس رب نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلا دیا۔ اب سورج نکل آیا ہوا تھا، اگر مصطفیٰ کریم چاہتے تو کہتے نا واپس پلٹ ہم نے فجر ادا پڑھنی ہے، وہ فجر تو گزر گیا تھا نا، اصلی وقت تو گزر گیا تھا، اب بھلے ہی محمد کی خاطر اسے ادا ہی کہیں۔ سورج غروب نکلنے سے پہلے تو نہیں پڑی نا یہ فجر، حضور نے فرمایا جلدی چلو یہاں سے چلو ہمیں آگے چلنا ہے، نکلے اور دور آگے جا کر وہاں سے پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ فجر کی نماز آپ نے سورج اگنے سے پہلے پڑھی کہ بعد میں پڑھی ہے نا؟ اپنی نماز فجر کی وقت گزر چکا، بعد میں پڑھ رہے ہیں، سورج کو کچھ نہیں کہا، علی کی نماز قضا ہو گئی، سورج کو پلٹا کے واپس بلا لیا۔ کوئی سوچے تو صحیح اس جملے کو، کوئی اس بات کو دیکھے تو صحیح، پیغمبر اپنی نماز، ایک نماز حضور کی قضا ہو جائے، سرکار کی نماز قضا ہو جائے، آپ نے قضا پڑھی ہے، اور سرکار نے قضا پڑھی ہے تو علی کو قضا کیوں نہیں پڑھنے دی؟
اگر علی قضا پڑھ لیتے تو کیا ہو جاتا؟ بتانا یہ تھا یہ علی ہے، یہ علی ہے، نماز قضا پڑھ بھی لے اس کے دل کو چین نہیں آ سکتا، اس کے دل کو چین نہیں آتا۔ علی علی کرنے والے قضائیں کیسے کرتے ہیں؟ علی علی کرنے والا نماز سے پیچھے کیسے ہے؟ جو علی کو مانتا ہے نماز کو نہیں چھوڑتا، وہ نماز سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ علی چھوٹے سے مرتبے پہ نہیں ہے، حضور کا سر اقدس علی کی گود میں تھا۔ ہم نے پڑھا ہے غار ثور میں ابو بکر کی گود میں مصطفیٰ کا سر اقدس تھا۔ ہم کہتے ہیں ساری رات ابو بکر صدیق حضور کے چہرے کی زیارت کرتے رہے۔ ہم کہتے ہیں سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی کو ڈسا، ابو بکر کے آنسو گرے مصطفیٰ کریم کے چہرے پر گرے، اور سرکار کی آنکھ کھلی تو پتا چلا ابو بکر کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ابو بکر کی آنکھ میں آنسو آیا سانپ کے ڈسنے پر، اور علی کا وہی آنسو مصطفیٰ کے چہرے پر گرا کب؟ جب علی کی نماز قضا ہو رہی تھی، علی کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ علی سوچ سکتے تھے نا یار حضور کا سر تو میری گود میں ہے، اور نماز کا کیا ہے؟ نگاہوں کی قضائیں ادا نہیں ہوتی، نمازوں کی قضائیں تو ادا ہو جاتی ہیں۔ علی سوچ سکتے تھے حضور کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں، پڑھ لوں گا نماز بھی، نماز والا میری گود میں ہے، پڑھ لوں گا۔ مگر علی روئے ہیں، علی روئے ہیں، حضور کی آنکھ کھلی ہے، اور کھلتے ہی جب رونا دیکھا، میں یہ جملے غلط کہتا ہوں، یہ جو کہا جاتا نا علی سے پوچھا حضور نے، علی تو نے بتا ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ نہیں پوچھا یار، نہیں پوچھا، کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ حضور نے پوچھا ہو علی تو نے قضا پڑھنی ہے کہ ادا۔ پوچھنا کیوں تھا؟ پتا تھا علی نے ادا پڑھنی ہے، پوچھنا کیوں تھا؟ پتا تھا کہ علی قضا پہ راضی نہیں ہے، قضا تو اسے پتا ہے پڑھی جا سکتی ہے، پھر بھی رو رہا ہے۔ اور سرکار نے ہاتھ اٹھائے، کیا کہا؟ اللہم انہ فی طاعتک و طاعت رسولک فاردد علیہ الشمس۔ پروردگارہ علی تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری میں لگا ہوا تھا، تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری میں لگا تھا، پلٹا دے سورج اس کے لیے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے سورج ڈوبتا بھی دیکھا تھا، واپس موڑ کے چڑھتا بھی دیکھا۔ میں نے سورج کو چڑھتا بھی دیکھا علی کے لیے، اور علی پر مہر کیا لگائی ہے سرکار نے؟ انہو فی طاعتک و طاعت رسولک، مولا یہ تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ علی اطاعت کا بھی پیکر ہے، علی طاقت کا بھی پیکر ہے، علی علم کا بھی پیکر ہے، علی اطاعت کا بھی پیکر ہے، علی محبت کا بھی پیکر ہے، یہ چاروں چیزوں کا پیکر۔ اور اس کے بارے میں اب جملہ سننا، خدا کی قسم یہ جملہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ میں نے ایک دن امام مالک کا ایک جملہ سنایا تھا یہاں پر، انہوں نے کہا حضور نے فرمایا ہے فاطمہ تو بدعۃ منی، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کی قسم لا افضل علی بدعۃ النبی احدا، اللہ کی قسم نبی کے جگر کے ٹکڑے سے افضل میں کسی کو نہیں مان سکتا۔ نبی کسی اور سے مسئلہ ہو سکتا ہے، نبی کے جگر کے ٹکڑے سے کون افضل ہے؟ فرمایا میں نبی کے جگر کے ٹکڑے سے افضل کسی کو نہیں مان سکتا۔ یار یہ جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، سرکار نے کیا فرمایا؟ لو لم یخلق علی لم یکن لفاطمہ کفور، اگر علی پیدا نہ ہوا ہوتا فاطمہ کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا، اگر علی پیدا نہ ہوتا فاطمہ کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے علی کو اس کا جوڑ بنایا جا رہا ہے، جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے علی کو اس کا جوڑ بنایا جا رہا ہے۔ اتنا مرتبہ طاقت، علم، اطاعت، محبت سب مل گئی، فضیلتیں ساری مل گئی، اور پھر آیا میدان محشر کا بڑا عجیب منظر ہے۔ اور محشر میں سرکار نے فرمایا علی
ایک وقت وہ آنا ہے سارا محشر پیدل ہوگا، ہم 4 لوگ سواریوں پر ہوں گے، سارا محشر پیدل، صرف 4 بندے سواریوں پر۔ بڑی عجب بات ہے، سارا محشر پیدل، نبی بھی، سارے نبی بھی پیدل، سارا محشر پیدل، صرف ہم 4 لوگ، لیسا راکبن غیرنا، ہم 4، ہمارے علاوہ کوئی سواری پہ سوار نہیں ہوگا، ونحن 4، ہم 4 ہوں گے۔ پوچھا حضور وہ 4 کون کون ہوں گے جو سواریوں پر ہوں گے؟ فرمایا انا، ایک تو میں ہوں، علل براق، میں براق پر سوار ہو کے آؤں گا۔ محشر کے میدان میں حضور کی سواری کس پر ہے؟ براق پر، انا علل براق، میں براق پر ہوں گا، واخی صالح انا علی ناقۃ التی اکرت، اور میرا بھائی صالح علیہ السلام اپنی اس اونٹنی پہ آئے گا جو پہاڑ سے معجزے کے طور پہ نکلی تھی، جس کی ٹانگیں لوگوں نے کاٹ دی تھی، وہ اس اونٹنی پہ بیٹھ کے محشر میں آئے گا۔ وامی حمزہ علی ناقۃ العزبہ، اور میرا چچا امیر حمزہ یہ آئے گا میری اونٹنی عزبہ پہ بیٹھ کے۔ سرکار کی اونٹنی تھی، اس کا نام تھا عزبہ۔ فرمایا محشر میں بھی یہ اونٹنی چلے گی اور حمزہ اس کے اوپر سوار ہوگا۔ ایک میں، ایک صالح اور ایک حمزہ۔ پوچھا حضور چوتھا کون ہے؟ فرمایا چوتھا ھذا علی ابن ابی طالب علی ناقۃ من نوق الجنہ، جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی منگوائی جائے گی، علی کو اس پہ سوار کرا دیا جائے گا۔ 4 لوگ محشر میں سوار، بیدہ لواء الحمد، علی کے ہاتھوں میں حمد کا جھنڈا ہوگا، ینادی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آگے آگے علی چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے تینوں لوگ سرکار دو عالم حضرت حمزہ اور صالح علیہ السلام سواریوں پہ، آگے آگے سواری پہ مولا علی ہاتھ میں حمد کا جھنڈا پکڑے ہوئے، اور محشر میں نعرے لگاتے جا رہے ہیں۔ نعرہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محشر میں اس شان سے جاتے دیکھا، سارا مجمع محشر کا دیکھنے لگ پڑا۔ لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ جو نہیں جانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے، کہنے لگے واللہ ھذا ملک مقرب و او نبی مرسل او حامل عرش، لگتا ہے اللہ کا کوئی قریبی فرشتہ ہے یہ جو آگے آگے جا رہا ہے۔ اگر یہ قریبی فرشتہ نہیں نہ ہوا تو پھر یہ کوئی نبی مرسل ہے جو آگے آگے جا رہا ہے۔ اگر یہ نبی بھی نہیں تو پھر جن فرشتوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اتنے نورانی چہرے والا، یہ وہی ہو سکتا ہے، یا یہ نبی ہے، یا یہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ہے، یا یہ کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ ہے۔ یہ کہتے ہیں، اتنے میں عرش سے آواز آتی ہے، عرش سے آواز آتی ہے، یا معاشر الآدمین، اے آدم کی اولاد سن لو، ھذا لیس ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا حامل عرش، اور لوگوں یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہ نبی مرسل نہیں ہے، یہ عرش کو اٹھانے والا فرشتہ نہیں ہے، ھذا علی بن ابی طالب صدیق الاکبر۔ محشر میں نام ہی بدل دیا، کہا یہ علی ابن ابی طالب ہے، صدیق اکبر ہے۔ یہ دنیا میں ابو بکر صدیق اکبر، محشر میں مولا علی صدیق اکبر بن کے آئے۔ وہ علی، اب یہاں ہے وہ جملہ جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علی طاقت کا پیکر، علی اطاعت کا پیکر، علی محبت رسول کا پیکر، عشق رسول کا پیکر، علی فاطمہ کی جوڑ، اس کے سوا کوئی فاطمہ کی جوڑ نہیں، ساری فضیلتیں علی کے پاس۔ اور پھر علی ہوئے ہیں ایک کافر کی چھاتی پہ سوار۔ اتنی شان والا علی ہوتا ہے ایک کافر کی چھاتی پہ سوار، اور قریب ہے علی کہ اس کافر کی گردن کاٹ دے۔ جانتے ہیں نا آپ، اس کافر نے آپ کے چہرے کی طرف تھوکا تھا، یہ الگ بات ہے کہ تھوک چہرے تک پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا، اس پہ بات نہیں ہے، اس نے تھوکا تھا، اس نے آپ کے چہرہ انور کی طرف تھوکا تھا۔ آپ کے چہرے پہ تھوک پڑا نہیں پڑا یہ روایت میں نہیں ہے، اس نے تھوکا تھا۔ سرکار اٹھ گئے۔ جانتے ہیں کیوں اٹھ گئے؟
ساری دنیا یہ جملہ پڑھتی ہے، سنتی ہے، کرتی ہے، باتیں کرتی ہے، ہر کوئی کہتا ہے یار علی اس دن اس لیے اٹھ گئے تھے، آپ نے فرمایا میں لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، جب تو نے تھوکا ہے اب میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا ہے، میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، تو نے مجھے غصہ دلایا ہے، میں اپنا تو انتقام ہی نہیں لیتا، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ پلٹ کے آیا تھا، اس نے پوچھا تھا علی میں نے تھوکا، تو نے مجھے کیوں نہیں قتل کیا؟ یہ فرمایا تھا آپ نے، فرمایا میں تو اللہ کے لیے تجھ سے لڑ رہا تھا، اپنے لیے تو لڑ ہی نہیں رہا۔ علی کی شان یہ ہے وہ اپنے لیے لڑتا نہیں، یہی وہ جملہ ہے۔ اسی مسجد میں ایک ایسا شخص بھی آیا تھا جس نے بڑی پریشانی کا مظاہرہ کیا، یہاں کچھ لوگ پریشان ہوئے، وہ میرے پاس بیٹھا، میں نے اسے اتنا ہی جملہ کہا تھا، اس نے کہا میں علی کا ماننے والا ہوں، کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں نے کہا یار بالکل ٹھیک ہے، علی کے ماننے والے کسی سے نہیں ڈرتے، مگر میں نے پڑھا ہے علی اپنا بدلہ نہیں لیا کرتا تھا، تو اگر تو علی کا ماننے والا ہے تو بدلہ کیسے لے سکتا ہے؟ بس اتنا ہی جملہ تھا، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہنے لگا خدا کی قسم اب میرا کوئی بدلہ باقی نہیں ہے، ختم۔ جب علی بدلہ نہیں لیتا تو میں بھی بدلہ نہیں لوں گا۔ علی بدلہ نہیں لیتا اپنی ذات کا، علی نہیں لڑتا کسی سے اپنی ذات کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں اس وقت میرے ملک میں جو آگ لگی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم ایک اور سازش کا شکار ہو چکے، ایک اور مصیبت میں پھنس چکے۔ پہلے ہمیں لڑوایا تھا سنی وہابی شیعہ بنا کر، اب ہمیں لڑوا دیا ہے سیاسی پارٹیاں بنا کر۔ اب لڑوانے کا اور ڈنگ سوچا انہوں نے سوچا یہ مذہبی فرقے کم ہو رہے ہیں، یہ سنی وہابی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، یہ اتحاد امت کی باتیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، مسلمان اگر ایک ہو گئے تو مصیبت بن جائے گی، نیا شوشہ چھوڑ دو۔ اور اب نیا شوشہ کیا ہے؟ ایک طوفان ہے بدتمیزی کا جو پیدا کر دیا، خواہ وہ مسلم لیگ والے ہوں، خواہ وہ پی ٹی آئی والے ہوں، خواہ وہ پیپل پارٹی والے ہوں۔ یہ میں تو ایسا بندہ ہوں جو ان میں سے کسی کو بھی نہ سچ پر کہتا ہوں نہ جھوٹ پر کہتا ہوں۔ مجھ سے کئی لوگوں نے پیچھے بھی پوچھا تھا کس کو ووٹ دے، میں نے کہا جس کو آپ کا دل کرتا ہے دے، جو میرے علم میں ہی نہیں ہے میں اس کے بارے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں، لیکن میں اتنا کہتا ہوں جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے جتنے رہنما آئے ہیں اچھے بھی تھے برے بھی تھے، ہر ایک کے اندر اچھائیاں بھی تھیں برائیاں بھی تھیں، اختلافات بھی تھے، لیکن اس طرح کی لڑائی نہیں تھی جس طرح کی جنگ اب چلنے جا رہی ہے۔ اب جو فساد پیدا ہونے جا رہا ہے نا، اب ایک پارٹی سیاسی والا دوسری پارٹی کو مسلمان ہی نہیں سمجھے گا۔ بہت جلد وہ وقت آئے گا، بہت جلد چند دنوں کے اندر وہ وقت آنے والا ہے جب یہ کہا جائے گا کہ جو اس پارٹی کا ہے صرف یہی مسلمان ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ ہر پارٹی والا اس میں پڑا ہوا ہے، ہر پارٹی والا دوسرے سے جنگ کر رہا ہے، اپنی کسی کو کہہ کے دیکھ لے کہ تو غلط ہے، وہی اپنی بازو اکٹھے کر لے گا اور لڑائی کے لیے تیار۔ یہ علی کے ماننے والے ہیں سارے۔ علی کی سنت کیا تھی؟ برداشت کرنا، معاف کرنا۔ کیا فرمایا سرکار دو عالم نے؟ تحفہ ہے یہ حدیث سن لیں، حضور نے فرمایا جو دیکھنا چاہے نا، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ و الى نوح فی فہمہ و الى ابراہیم فی حلمہ و الى یحییٰ فی زہدہ و الى موسیٰ فی بطشہ، جو یہ دیکھنا چاہے، آج جو آدم کو اپنے علم کے ساتھ دیکھنا چاہے کہ آدم پورے علم کے ساتھ کھڑا ہو جائے سامنے، جو آج نوح کو دیکھنا چاہے اپنی سمجھ کے ساتھ، جو آج دیکھنا چاہے ابراہیم کو اپنی حلیمی کے ساتھ، جو آج دیکھنا چاہے یحییٰ کو اپنے زہد کے ساتھ، جو آج دیکھنا چاہے موسیٰ کو اپنی پکڑ کے ساتھ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، لازم ہے علی کا چہرہ دیکھ لو۔ جو آدم کو علم کے ساتھ دیکھنا چاہے علی کو دیکھ لے، جو نوح کو سمجھ کے ساتھ دیکھنا چاہے علی کو دیکھ لے، جو ابراہیم کی زیارت کرنا چاہے، ابراہیم حلیمی کا پیکر، اس کی زیارت کرنی ہے تو چہرہ علی کو دیکھ لو، اور اگر یحییٰ کو دیکھنا ہے تو چہرہ علی کا دیکھ لو، ارے موسیٰ کی زیارت کرنی ہے محمد کہتے ہیں علی کو دیکھ لو۔ علی تو ابراہیم کی حلیمی کا پیکر بن کے آیا ہے۔ ہمارے اندر مصیبت سب سے بڑی اس وقت ہے، برداشت ختم ہو گئی، معاف کرنا ختم ہو گیا۔ رمضان کے مہینے میں روزے سب نے رکھے ہیں، لڑائی کسی نے نہیں چھوڑی۔
روزے سب نے رکھے، تراویح سب نے پڑھی، معاف کرنا کسی نے نہیں سیکھا۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا یہ درس تھا رمضان کا، اور جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ فطرانہ حضور نے کیوں رکھا؟ فرمایا تم یہ فطرانہ ادا کرو گے نا، جو تم نے روزے میں غلطیاں کی ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا روزے میں تم نے غلطیاں کی ہیں، تم روزوں کو بھی پاک نہیں رکھ سکے۔ یار روزے تو رکھ لیے ہم نے، رمضان آیا آ کے گزر گیا، اور ہم عید کے بعد پھر وہی کچھ ہوں گے، بلکہ پھر کیا ہوں گے، ہم تو ابھی بھی وہی ہیں۔ ہم نے روزوں میں کس کو معاف کیا ہے؟ کبھی کہا ہو کسی کو یار میرا دماغ نہ خراب کر، میرا روزہ ہے میں نہیں لڑنا چاہتا؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نہیں لڑنا چاہتا۔ سرکار نے فرمایا تھا روزہ دار سے کوئی لڑے تو آگے سے کہو یار میں روزہ دار ہوں، لڑنا نہیں چاہتا۔ ہم تو نہیں کہتے، روزہ اپنی جگہ، ہماری لڑائی کی بڑاس تو ہم نکال کے چھوڑیں گے۔ اگر ہم نے دوسروں کو معاف کرنا نہیں سیکھا، اگر ہم نے برداشت کی طاقت پیدا نہیں کی اپنے اندر، اگر ہم نے امن سے رہنا نہیں سیکھا، تو رمضان سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ روزے ہمیں کچھ نہیں دے کے گئے۔ روزے ثواب تب دیتے ہیں جب اس کی روح کے ساتھ رکھے جائیں۔ روزوں کی روح یہ ہے کہ ہمارے کیوں رکھا ہے اللہ نے بھوکا ہمیں؟ اس لیے کہ جو بھوکے ہیں ان کی بھوک کا احساس ہو ہمارے اندر، اور اگر ہمارے اندر غریب کا کوئی احساس نہیں ہے، کمزوری کا کوئی احساس نہیں ہے، چمکتی کار پہ بیٹھا شخص اس کے پاس سے اگر موٹر سائیکل رکشے والا ذرا گزر جائے، رکشے والا بھی معاف نہیں کرتا، وہ بھی معاف نہیں کرتا، وہ بھی سمجھتا ہے میں اسے کار والے کو مزہ چکھاؤں گا، وہ ضرور کچھ نہ کچھ اڑا کے گزرتا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن اگر وہی گزرا ہے تو کار والا کیا اسے چھوڑ دیتا ہے؟ کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ غریب آدمی ہے رکشہ چلا کے گزارا کرتا ہے، میں تو امیر ہوں میرے پاس تو کار ہے معاف کر دیتا ہوں؟ ہم نے معاف کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم تو اس لیے کوئی آج کے دور میں شہباز شریف کے خلاف بات کر دے، اس کی پارٹی کا کوئی بندہ اسے برداشت نہیں کرے گا۔ کوئی آج کے دور میں عمران خان کے خلاف بات کر دے، اس کی پارٹی کا بندہ دوسرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو ہم کیا روزوں کو سے سیکھ رہے ہیں؟ یہ سب بناوٹ ہے، سب دھوکہ ہے جو ہم اللہ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اختلاف ہے ہمارا، مجھے کوئی پسند ہے اسے کوئی پسند ہے، سبحان اللہ بسم اللہ کرو، اس میں کیا ہے؟ مگر ایک دوسرے سے لڑائی کس بات کی ہے؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ پسند تو اپنی اپنی ہوتی ہے، کسی کو نیلا رنگ پسند ہے، کسی کو سفید پسند ہے۔ سرکار دو عالم کا اپنا مزاج ہے، صحابہ کے اپنے مزاج ہیں۔ مجھے بتاؤ عمر سے بڑھ کر کوئی سنت رسول پہ چلنے والا تھا؟ مجھے اتنا بتا دو، اور جس نے قمیض اپنی منگوائی، قمیض عبداللہ میری قمیض لائے، دیکھا بازو لمبے تھے، یہاں تک آ رہے تھے، قمیض کے بازو لمبے تھے، کہنے لگے عبداللہ چھری لے کے آ، میں نے آگے سے بازو کاٹنا ہے قمیض کا، چھری لے کے آ۔ عبداللہ کینچی لے کے آ گئے، بیٹا کینچی لے کے آ گیا، اس نے سوچا کینچی سے کاٹنا آسان ہوتا ہے۔ عمر فاروق نے اس کی طرف دیکھا، غصہ آ گیا، اور تجھے پتا نہیں میں نے چھری مانگی تھی؟ اس نے کہا ابا جی چھری کی نسبت کینچی سے کپڑا آسانی سے کٹتا ہے۔ عمر فاروق نے کہا میں کینچی کا دیکھوں، کپڑا کٹنا دیکھوں کہ دیکھوں محمد نے کیسے کاٹا تھا؟ میرے سامنے سرکار نے اپنی قمیض کا بازو چھری سے کاٹا تھا، میں کینچی سے کیسے کاٹوں؟ وہ عمر جو سنت پہ اتنا چلا ہے، اتنا چلا، مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، اپنی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، اور جب کسی مسئلے پہ غور و فکر کرتے تھے نا، سوچتے تھے، تو امام مالک نے بستان المحدثین میں لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بستان المحدثین میں امام مالک کے حوالے سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں عمر اپنی مونچھ کو پکڑ کے بل دیا کرتے تھے۔ کسے بل دیتے تھے؟ مونچھ کو۔ وہ مونچھ تھی تو بل دیتے تھے نا، سرکار دو عالم کی تو مونچھیں نہیں تھی۔ حضور کی سنت تو مونچھیں چھوٹی کروانا ہے، یہ عمر بل کس کو دے رہے ہیں؟ مونچھوں کو۔ اور جو عمر ہر کام میں سنت کو دیکھے، مونچھیں کیسے رکھی؟ نہیں سمجھے نا بات کو؟ میں بتانا چاہتا ہوں مزاج کا فرق اپنا اپنا ہوتا ہے، مزاج کا فرق ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے حضور کی غلامی میں ہر ایک کام وہی کیا جو محمد عربی نے سکھایا، انہوں نے دیکھا جس کام کی اجازت ہے، دیکھا کہ میرا روب مونچھ سے رہتا ہے، میں نے ظالموں کو ٹھکانے لگا کے رکھنا ہے، ذرا روب اور دبدبا رکھنا ہے، عمر نے اپنی مونچھ کو بل دیا ہے۔
اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے. ابو بکر صدیق کی مونچھ نہیں تھی، عمر کی تھی. اختلاف تھا، اس پہ لڑائی لڑے کہ عمر تو مجھے کیوں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس پہ لڑائی لڑے. سرکار دو عالم کی داڑھی مبارک کبھی آپ نے ایسا ایک حدیث نہیں ہے کہ حضور نے داڑھی کو مٹھی سے پکڑا ہو اور نیچے سے کاٹا ہو. ایک حدیث اللہ کی قسم نہیں ہے، ایک حدیث نہیں ہے کہ حضور نے مٹھی سے پکڑا ہو اور نیچے سے کاٹا ہو. تو پھر بتاؤ عبداللہ ابن عمر کیوں مٹھی سے پکڑ کے کاٹتے تھے؟ عبداللہ ابن عمر کیا کر رہے تھے؟ مٹھی سے نیچے سے کاٹ رہے تھے. حضرت علی نہیں کاٹتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. اب مجھے بتاؤ عبداللہ بن عمر علی کو کہیں علی یہ کیا کر رہے ہو، اور علی عبداللہ بن عمر کو کہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی اختلاف ہے، مزاج ہے، فرق ہے، اپنا اپنا ایک شوق ہے. جس شوق کو شریعت منع نہ کرے وہ جائز ہے. ایک وہ کام کرتا ہے، دوسرا وہ لڑتے تو نہیں ہیں. صحابہ تو نہیں لڑتے. یہ آج تک جتنے مسئلے پیدا ہوئے ہیں، وہابیوں کو پوچھو کیوں رفع یدین کرتے ہو، وہ کہیں گے ابو بکر کرتے تھے، عمر کرتے تھے، علی کرتے تھے، عثمان کرتے تھے. دیکھو جا کے حدیث کی کتابیں. ہم سے پوچھو کہ رفع یدین کیوں نہیں کرتے، ہم کہیں گے ابو بکر نہیں کرتے تھے، عمر نہیں کرتے تھے، عثمان نہیں کرتے تھے، علی نہیں کرتے تھے. بھائی وہ کہتے ہیں وہ کرتے تھے، ہم کہتے ہیں وہ نہیں کرتے تھے. تو لگے وہ بھی ان کے پیچھے، لگے ہم بھی ان کے پیچھے. کس کے پیچھے؟ بات سننا توجہ سے. لگے تو اس کا مطلب ہے کہیں سمجھنے میں فرق پڑا ہے، کہیں سمجھنے میں فرق پڑا ہے. انہوں نے اس بات کو سمجھا، ہم نے اس بات کو سمجھا. لڑائی کس بات پہ لیں؟ ہماری وہابیوں سے لڑائی اس پہ نہیں ہے کہ ہم نے رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہماری لڑائی ہر اس بندے سے ہے جو محمد عربی کا ادب نہیں کرتا. ہماری لڑائی ہر اس بندے سے ہے جو علی مرتضیٰ کا ادب نہیں کرتا. ہماری لڑائی ہر اس بندے سے ہے جو ابو بکر و عمر کا ادب نہیں کرتا. ہماری شیعہ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، نکالے جلوس، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے اس کا. وہ ابو بکر و عمر کے خلاف بولے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. مسئلہ یہاں ہے، مسئلہ محبت کا ہے، عقیدت کا ہے. فرق یہاں ہے، اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے. جو کرنا چاہے کرتا رہے. مسئلہ عقیدتوں کا ہے یار. لیکن سوال یہ ہے، ہمیں پتا ہے نا فلاں یہ کر رہا ہے، گولیاں مار دی ہیں ہم نے جا کے، پھر بھی ہم کہتے ہیں برداشت کرنا ہے، معاف کرنا ہے، سکون سے رہنا ہے، لڑائی چھوڑنی ہے. اور ہمارے تو گھر میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. ہمارا تو خامد اپنی بیوی کو برداشت نہیں کرتا، بیوی خامد کو برداشت نہیں کرتی. اور ہم ہیں مذہبی لوگ، ہم ہیں بڑے نیک لوگ. رمضان المبارک یہ نہیں سکھاتا بھائی کہ روزے ٹکا کے رکھ، تراویاں ٹکا کے پڑھ اور غصہ بھی ٹکا کے کاٹ. نہ، وہ سکھاتا اسے چھوڑ، میں کو چھوڑ، انا کو چھوڑ، ضد کو چھوڑ، عاجز بن، مسکین بن رے مسکین. ہم مسکین بننا چاہتے تھے. حضور نے دعا کی ہے. میں کیا کہوں، مجھے وقت جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، مگر میں کیا کہوں کہ عبد الرحمن بن عوف کی دولت کا حال پڑھتا ہوں کتابوں میں. اتنے امیر تھے، کتابیں لکھتی ہیں پاکستان جتنا بڑا ملک آرام سے خرید سکتے تھے. ملک اتنے امیر تھے، ملک خرید سکتے تھے. میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، عثمان غنی کا غلہ آتا تھا، 70 اونٹوں پہ منافع لدا ہوا ہوتا تھا. یار یہ غلام حضور کے تھے، اتنے امیر تھے. تو مجھے بتاؤ محمد کے گھر میں چولہا کیوں نہیں جلتا رہا؟ یہ غلام اتنے امیر تھے، سرکار کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ حضور نے 3 دن سے کھانا ہی نہیں کھایا ہوا. سرکار دو عالم نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میرے گھر میں ہڈیاں پکی ہے کہ نہیں پکی. کمال ہے ان بیویوں کی، پاک دامن بیویاں، مہینہ پر چولہا نہیں جلا، کھجور سے گزارا کیا ہے. ہم سائی کو بھی نہیں پتا مہینے سے محمد کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا. برداشتیں ہیں، رونے نہیں ہیں. ہم نے برداشت کرنا ہے، برداشت سیکھنی ہے. ہم نے وہ چھوڑ دی ہے.
ہم ایک بن کے رہیں، اختلاف رہے لیکن ایک رہیں۔ حضور نے دعا فرمائی اللہم احینی مسکینا، مولا مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مجھے مسکینوں میں موت دے، میرا مرنا جینا مسکینوں کے ساتھ۔ ہم نے مسکین بن کے رہنا ہے، عاجز، ماڑے، بڑا کمال سواد ہے ماڑا بن کے رہنے میں، مونچھیں اکڑا کے رہنا، تکبر کر کے رہنا، لوگوں کو نیچا سمجھ کے جینا، یہ کوئی رمضان کا درس نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک خوشخبری بھی سنانا چاہتا تھا آخری لمحے میں، وقت تو ختم ہو گیا۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ 92 نیوز پر میں ایک پروگرام میں جایا کرتا ہوں اور اس میں مہمان کے طور پہ ہی جاتا ہوں، اور وہاں جنید اقبال صاحب ہوتے ہیں جو میزبانی کرتے ہیں اور باقی سارے۔ تو اب اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ رمضان المبارک کے جو اگلے 3 دن ہیں انہوں نے ایک پروگرام کا میزبان مجھے بنا دیا ہے۔ یعنی اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنید اقبال کا پروگرام الگ رہے گا اور ایک پروگرام آپ کے لیے الگ ہے جس کو آپ بیٹھیں گے اور مہمان آگے بیٹھیں گے، ان سے آپ سوالات کریں گے۔ رمضان کے یہ 3 دن جو باقی رہ گئے ہیں، کل، پرسوں، ترسوں، ان 3 دنوں میں اس پروگرام کا میزبان میں رہوں گا۔ آج ہی میں نے چلے جانا ہے لاہور، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو یہ پسند آ گیا، اگر آپ یہ کام اس میں خوشی محسوس کرتے رہے، تو پھر ہم ہر اتوار کو یہ پروگرام آپ کے لیے جاری کر دیں گے اور ہر اتوار کو آپ یہاں آ کے یہ پروگرام اپنا ریکارڈ کروائیں۔ اس پروگرام کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں مہمان بن کے جائے تو بولنا پڑتا ہے میزبان کی مرضی سے، وہ جب چاہے روک دے، اور جب میزبان بنیں گے تو بولیں گے ہم اپنی مرضی سے۔ اب مولا موقع دے رہا ہے کہ اپنی ساری باتیں کھل کے وہاں پر بیٹھ کے کر سکیں۔ یہ اللہ کا ایک انعام ہے جو بیٹھے بٹھائے ہو رہا ہے رمضان المبارک کی برکتوں کا صدقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد عربی کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک کرے، رمضان کی جملہ برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔